السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، زندہ لکھنؤ باد. سے. لکھنؤ خیریت سے ہیں؟ جی جناب خیریت سے ہیں الحمدللہ. جناب. میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. پچھلی بار ہمارے ابو نے بات کیا تھا تو کیا ہوا تھا، کال کٹ گیا تھا نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے. آواز آ رہا ہے صاحب؟ آ رہا ہے، صحیح ہے جناب. ایک دیکھو، میں ویسے تو مولائی ہوں. ہم لگ بھگ امامیہ سے جو بھی عقائد ہوں میں اس کو 100% متفق ہوں، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش کے مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے کافی اذیت دی، پھر ہجرت کرنا پڑا وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہودیوں نے بھی بعد میں جنگ کی. لیکن جب بات آتا ہے فتح مکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر تھے ان کو تو معاف کر دیا گیا، لیکن یہودیوں کو کوئی معافی نہیں ملا. آخر ایسا؟ یہودی مکے میں نہیں تھے نا بھائی. وہ بات صحیح الگ ہے، لیکن نبی کو تنگ کیا، اذیت دی، پریشان کیا، سب کچھ کیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے مکے کے جو کافر تھے، قریش کے جو تھے، یہودیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو خیبر میں یہودی تھے ان میں سے بہت فدق میں جو یہودی تھے انہوں نے مصالحہ کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کے ساتھ نہ جنگ ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آرام سے ادھر رہتے تھے. مکہ والوں سے تو دشمنی تھی نا، مکہ والوں سے جنگ ہوا تھا. پھر مکہ جب فتح ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بزرگی سے معاف کر دیا، فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. ہاں، یہودیوں کے ساتھ تو کوئی جنگ تو نہیں کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہودیوں نے خود جنگ شروع کیا تھا نا. جو غزوہ احزاب کے وقت یہودی جو تھے وہ مکہ والے لشکر لے کے آئے تھے، سب قبائل کا لشکر، 10,000 کا لشکر کے سب مسلمانوں کا ہم نے قصہ تمام کرنا ہے، صفایا کرنا ہے، سب کو قتل کرنا ہے. تو یہودی جو تھے اس وقت حلیف تھے مسلمانوں کے، یعنی آپس میں پیکٹ تھا، آپس میں معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. تو یہودیوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور وہ مل گئے ابو سفیان کے ساتھ، قریش کے ساتھ. تو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تو کوئی جنگ تو شروع نہیں کیا تھا، خود یہودیوں نے جنگ شروع کیا. پھر ان کو سب عرب کو بے علاوہ یہود احزاب میں میرے مولا کے ایک وار سے ان کو سب کو شکست ہو گئی. ٹھیک ہے نا. بلے اور اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا کف اللہ المؤمنین القتال، اور روایات میں ہے، فریقین کے روایات میں، کہ اس قراءت میں یہ بھی تھا بعلی سلام اللہ علیہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صدقے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنی پڑی. صرف ایک ہی وار سے عامر بن داؤد کو جہنم واصل فرمایا. پھر وہ کفار کو شکست ہو گئی، کفار سب بھاگے، اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے. تو اس کے بعد جب خیبر کا واقعہ پیش آیا نا، خیبر میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے جنگ نہیں لڑی ان کو چھوڑ دیا پیغمبر نے. ان کے ساتھ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوا. جو لوگ جنگ لڑ رہے تھے، جنہوں نے جنگ کا آغاز کیا، تو پھر ان کے ساتھ تو جنگ تو کرنا ہے. اچھا تو ہاں یہودیوں نے جنگ نہیں کیا؟ پھر یہودیوں نے خیبر میں جنگ کیا تھا نا، اور احزاب میں وہ ملے تھے کفار کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوا. اچھا ہاں، اسی لیے یہاں پہ کچھ کافر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ قریش کے جو کافر تھے ان کے قبیلے کے لوگ تھے، آپسی مطلب رشتہ داری یا خون کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا تھا، جبکہ یہ غیر تھے اسی لیے ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا. ایسا اعتراض کیا گیا نہیں. جن لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا نا، جن لوگوں کو وہ جنگ لڑے تھے، احزاب میں جنگ لڑے تھے وہ، یا خیبر میں لڑے تھے، لیکن بہت سارے یہودی تھے، فدق کے یہودی تھے. اور فدق کے علاوہ بھی وہاں پر بہت بڑا علاقہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے، آپ سے جو ہے کیا کریں گے، آپ کو ہم وہ دیں گے، مصالحہ کریں گے، اتنا مال لے لیں، ہمیں چھوڑ دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ان سے مال لیا تو ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی. دوسرا سوال یہ ہے جناب، وہ تو میں سمجھ گیا آپ جو چاہ رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ معاویہ جیسا جو منافق آدمی ہے، معاویہ جیسا بدتر منافق، اس کو میں کاتب بالکل نہیں مانتا ہوں. اس کے
لیے میرے پاس دلیل بھی ہیں، جیسے کہ عبدالحق محدث دہلوی نے اسطلمات میں باقاعدہ لکھ دیا کہ اس کی کتابت وہی کی کتابت ثابت نہیں ہے. لیکن ہم ایک امپارٹنٹ بات یہ ہے جناب کہ امام بہقی کی جو دلائل النبوت ہیں، امام بہقی کی، انہوں نے چھٹی جلد میں صفحہ نمبر 243 چھٹی جلد میں امام بہقی نے دلائل النبوت کے چھٹی جلد میں صفحہ نمبر 243 پہ انہوں نے یہ لفظ کاتب وحی ان کے لیے استعمال کیا ہے کہ مطلب وہ دلیل دیا جاتا ہے کہ معاویہ کاتب وحی تھا. اور ہم دیکھتے ہیں اس میں جو راوی ہیں لگ بھگ سکہ آتے ہیں اس میں، مطلب کسی نے تخریج نہیں کیا ہے وہاں. بیہقی ہمارے نزدیک خود وہ بیہقی ثقہ ہے ہمارے پاس، وہ نہ اس کے روات ہمارے پاس ثقہ ہیں، اس کا کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اہل سنت پہ تو حجت ہے نا. تو اس کا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نا ان سے پوچھ لیجیے. نہیں، ویسے جانکاری کے لیے کہ آپ اس کا کیسے کس طرح سے رد کرتے ہیں. بھائی ایک کاتب وحی تھا، ابن ابی سرح تھا نا. وہ کاتب وحی تھا، وہ بعد میں مرتد ہو گیا، مل گیا کفار قریش سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرتا تھا. اس کا نام تھا ابن ابی سرح، اور وہ کہتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان پہ وحی کچھ آتا ہے میں کچھ اور لکھ دیتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اور بخاری سے ہاں بخاری مسلم ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا تھا کہ ابن ابی سرح فتح مکہ کے وقت اگر یہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے نا. پھر فتح مکہ ہوا تو اس کو تو قتل ہونا تھا، لیکن عثمان ابن عفان نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو پناہ دی، اور اس کو لے کے آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کر دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا، اپنا منہ پھیر دیا انہوں نے، وہ اس انتظار میں کہ کوئی شخص اس کا سر قلم بدن سے جدا کر دے. تو صحابہ نے کسی نے نہیں اٹھا. پھر عثمان وہ کہا کہ اس کو معاف کر دیں. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا اس ملعون سے، کیونکہ اس نے گالیاں دی تھی نا. جی ہاں. تو پھر اسی انتظار میں کہ کوئی اس کا سر قلم کر دے، کسی نے نہیں کیا. تو تیسری مرتبہ پھر دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کو نہیں مارتے تو پھر اس کو چھوڑ دیا. اور یہی ابن ابی سرح تھا، عثمان کا دوست تھا، عثمان سے اس کی دوستی تھی. تو بعد میں اسی کو عثمان نے مصر کا گورنر بنا دیا تھا. تو بہرحال جب ایک کاتب وحی مرتد ہو سکتا ہے، مرتد بن سکتا ہے، اگر آپ ان کی کتابوں کے نزدیک بول سکتے ہیں نا. ہمارے نزدیک تو معاویہ کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک معاویہ ہمیشہ کافر رہا ہے، مشرک رہا ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہاں اگر ان کی کتابوں کے نزدیک اگر کتابت وحی کوئی بڑی بات ہے تو وہ تو مرتد بھی کافر وحی رہ چکا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ صحابہ کرام کے جو آپسی مساجرات اور اختلافات ہیں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ ہے وہ ہے. اور لگ بھگ کیا یہ درست ہے اہل سنت کے نزدیک؟ ہاں یہ جو اس کو بولتے ہیں الکف عما شجر بین الصحابہ، صحابہ کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اس کو بیان نہ کرو. تو اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی روایت حدیث نہیں ہے کہ صحابہ کے آپس میں جو جھگڑے ہوئے ہیں، جو مشاجرے ہوئے ہیں، جو قتال ہوا ہے اس کو بیان نہ کیا جائے. قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، تو اس کو کیوں بیان نہیں کیا جائے؟ کیونکہ اس کو جب بیان کریں گے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ ان کے مذہب کا ابطال لازم آئے گا. کیونکہ عائشہ ان کے نزدیک بہت محترم شخص ہے، لیکن عائشہ وہی ہے جس نے لشکر لے کے آیا ہے. عائشہ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے فتویٰ دیا کہ عثمان کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا. تو عثمان ایک بڑی شخصیت ہے ان کے نزدیک، عائشہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے. عثمان اگر عائشہ نے فتویٰ دیا کہ عثمان کو قتل کرو ٹھیک ہے نا، تو پھر ان میں گڑبڑ ہے، یا تو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. پھر عائشہ لشکر لے کے آئی ہے، خود فتویٰ دیا کہ عثمان کو قتل کرو، پھر عثمان قتل ہوا ہے. پھر لشکر لے کے آئی ہے ایک مظلوم شخص سے لڑنے کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے. وہ عثمان کے قتل سے بری ہیں، بے گناہ ہیں. لیکن اتنا بڑا افراد جی حضرت عائشہ کا یہ فتویٰ کیا سند کے لحاظ سے ثابت ہے؟ بہت سارے اسانید کے ساتھ صاحب، ایک سند نہیں، کئی اسانید کے ساتھ. بلادری نے نقل کیا صحیح اسانید کے ساتھ. جی ہاں، بلاجری نے کس میں کیا ہے؟ بلادری نے اپنے کتاب انصاب الاشراف میں. اچھا. ہاں کہ عائشہ لوگوں کو اکساتی تھی کہ عثمان کو قتل کیا کرو. تبری نے تو واضح نقل کیا کہ اقتلوا نعفلا
کہ ناسل کو قتل کرو اس کو گالی بھی دیا کہ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان باتوں کو بتایا جائے تو ان سے ان کا مذہب باطل ثابت ہو جاتا ہے نا. پھر کہتے ہیں ان کو نہ بتاؤ. ہاں انہی کے اتباع کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ان کی سیرت کو نہ پڑھو. اوکے جناب, خدا حافظ. آپ کا دوسروں کا باری دے دیں. خدا حافظ. ٹھیک ہے جناب, اور خدا حافظ. کافی ہو گیا. خدا حافظ. دوسروں کا باری دے دیں. اب ایک ویڈیو کالر لیتے ہیں. ویڈیو کالر بیدار ہیں آپ؟ سو تو نہیں گئے بھائی ویڈیو کالر؟ السلام علیکم ویڈیو کالر, کیسے ہیں؟ بات کریں بھائی. اس ویڈیو کالر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, مولا کا کرم ہے, مولا کا احسان ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں صوبہ سندھ سے بات کر رہا ہوں, پاکستان سے سر, شاہ زیب. خدا آپ کو عزت سلامتی عنایت فرمائے. کیا حکم ہے؟ حکم کریں بھائی. سر حکم نہیں, عرض یہ ہے کہ جناب زید کی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ متضاد آرا قائم ہو گئی ہے ہمارے حلقہ احباب میں بھی, اور آپ کی بھی کچھ تقاریر ہم نے سنی. تو جناب زید کے بارے میں ہم کچھ خاص موقف قائم نہیں کر پا رہے, کیونکہ ان کے بارے میں نے عیون الاخبار الرضا کے اندر پورا ایک باب میں نے پڑھا احادیث کا, جو علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے باندھا ہے, جس میں سے کوئی وہ 10 حدیثیں لے کر آئے ہیں جناب زید کی فضیلت میں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان احادیث کو ہم کہاں لے کر جائیں گے جن میں جناب زید کی مدح ہے, اور بہت صلاحیت کے ساتھ مدح ہے, کہ جس میں امام رضا علیہ السلام بعض اوقات یہ فرما رہے ہیں کہ میرے چچا نے امامت کا سرے سے دعویٰ نہیں کیا, اور فضل بن یسار سے امام نے یہ کہا کہ آپ نے میرے چچا زید کا ساتھ دیا, اور زید شہید کو باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میرا چچا جنتی ہے. جو اس کے اوپر تنقید کرے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے اس کے جیسا کہ وہ اس کے خون میں شامل ہے. یہ ایسی روایتیں عیون الاخبار الرضا کے اندر ہمیں ملتی ہیں, تنقیح المقال میں ملتی ہیں. تو ان روایات کو پڑھنے کے بعد ہم جناب زید کے بارے میں کیا موقف ہیں؟ یہ دیکھیں, جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ بویہیہ کی دولت میں رہتے تھے, اور بویہیہ سب جو تھے وہ کیا تھے؟ زیدی تھے. تو لیکن سر ہمارے مقدمین میں سے ہیں نا وہ. ہمارے مقدمین زیدیہ کی حکومت میں رہتے تھے. تو خدمت میں عرض ہے کہ زید کے متعلق متضاد روایتیں ہیں. بار بار عرض کر چکے ہیں کہ زید کے متعلق بعض روایتوں میں اس کی مدح ہے, بعض روایتوں میں اس کی مذمت ہے. جو مدح کی روایت ہے وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو شیخ صدوق نے کتاب عیون میں نقل کیا ہے. ایک باب ہے وہاں پر, اور اس کا مقدمہ یہ کہتے ہیں میں یہ روایت اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے پڑھنے والے کو کہ شیعوں کا عقیدہ زید کے متعلق کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں جو سب کے روایات ہیں اس کی اسانید دیکھیں, اس کے وہ اصول میں سے نہیں ہیں, یعنی کتب اصحاب ائمہ علیہ السلام میں سے نہیں ہیں, مجاہیل ہیں. اچھا, اب ہم نے کئی سال پہلے اس روایت کو دیکھا تو اس وقت ہمارا یہی رائے تھی, ہماری یہی اندازہ تھا. اب اس وقت دوسروں نے بھی دیکھا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ روایت ان میں اعتبار نہیں. اب جو روایتیں ان کے مذمت میں ہیں, یہ روایتیں صحیح ہیں, یہ روایتیں صحیح. مثلا صحیفہ سجادیہ میں ایک روایت دکھاؤں آپ کی خدمت میں, اگر مجھے مل جائے ابھی آپ کو. ہاں, یہ صحیفہ سجادیہ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ سب کو دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, یہ کتاب صحیفہ سجادیہ سلام اللہ علیہ, امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ. یہاں پر اس کی یہ صحیفہ سجادیہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ محدثین کے نزدیک صحیح کتاب ہے. ہاں, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں, اس کے مقدمے میں یحییٰ خود کہتے ہیں, یحییٰ ابن زید خود فرماتے ہیں قد کان عمی محمد ابن علی اشار علی ابی بترک الخروج, کہ میرے چچا حضرت محمد ابن علی یعنی امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے میرے والد زید کو ان کو حکم دیا تھا کہ تم خروج نہ کرنا. وعرفه ان هو خرج وفارق المدینہ ما يكون الیہ من مسیر امرہ, اور وہ بتا دیا تھا کہ تو اگر خروج کرے گا تو تیرا انجام کیا ہوگا, تو خروج نہ کر, تیرا اگر خروج کرے گا تو تیرا انجام کیا ہوگا. اس طرح کے احادیث اور بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کسی صحابی نے زید کا ساتھ نہیں دیا. جی میں نے کہا علامہ صاحب اسی کتاب کے اندر ہمیں ان کی تائید بھی تو ملتی ہے کہ جن کے اندر ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا صالح انسان تھے, نیک تھے, اور وہ رضا آل محمد کی وجہ سے شہید ہوئے. ان کے حق میں بھی تو دعائیہ جملے ملتے ہیں. وہ کافی میں, ٹھیک ہے نا, وہ میرے چچا
انہوں نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ شیعوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ زید نے خروج کیا ہے. زید عالم تھا اور وہ نکلے تھے، خروج کیے تھے. اگر ان کو حکومت ملتی تو وہ رضا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو، رضا من آل محمد کو حکومت دیتے. اور یہ رضا من آل محمد ایک نعرہ تھا اس زمانے میں. بنی عباس نے بھی خروج کیا تھا تو اسی نعرے کے تحت کہ ہم حکومت رضا آل محمد کو دیں گے. یعنی وہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا خلیفہ کون ہوگا، کہتے تھے ہم اس شخص کو جو آل محمد علیہ السلام میں کیا اچھا آدمی ہوگا اس کو دیں گے. تو زید نے یہ ادعا کیا تھا. بہرحال اس کا نیت، بہرحال ائمہ علیہ السلام نے اس کو منع کیا تھا. یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، منع کیا تھا خروج سے. یہ روایتیں ایک دو نہیں ہیں، کئی ایک ہے. اب اس نے کیا امامت کا ادعا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اس نے امامت کا، بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے، قلیل روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس نے امامت کا ادعا بھی کیا تھا. اور لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے اس کے حق کہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بہرحال زید جو ہے نا ہمارا امام نہیں ہے. زید نہ ہمارا امام ہے، نہ کوئی ہمارے لیے حجت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. زیدی جو ہیں وہ تو بلا شک ناصبی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. اور ان میں سے جو ائمہ نکلے ہیں وہ سب سادات میں سے تھے. وہ اتنے دشمن تھے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، جتنا انہوں نے ستایا ہے کوئی حد ہی نہیں ہے ائمہ علیہ السلام کو. ان کے سب چچازاد بھائی تھے. یہ خود جناب زید جو ہیں ان کے متعلق یہی ہے. یہ بات تقریباً میں اس بات پہ اطمینان رکھتا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام نے اس کو منع کیا تھا خروج سے. اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا شیعوں نے، اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تائید کی ہے. خروج کی جو ممانعت ہے، علامہ صاحب، جن لوگوں نے زید کا ساتھ دیا تھا وہ شیعہ نہیں تھے. ابو حنیفہ وغیرہ نے، انہوں نے زید کے ساتھ بیعت کیا تھا. اور انہی لوگوں نے زید کو پر اکیلا چھوڑ دیا تھا نا، مخالفین نے، انہی لوگوں نے، ابو حنیفہ جیسے لوگوں نے جو اس کے بیعت توڑ دی تھی اس کی. لیکن کہنے کا مقصد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر خروج کی ممانعت ہے تو خروج تو جناب مختار نے بھی کیا، پھر اس کی زد میں تو بہت سے لوگ آ جائیں گے. کہاں تعریف کرتے ہیں مختار کی، کہاں تعریف کرتے ہیں مختار نے کیا؟ تو یہ کوئی امام ہے مختار؟ مختار کیا کون سا آسمان سے آیا؟ اس کی کہاں تعریف ہے؟ اس کی بھی تو جناب زید کا جو خروج تھا کیا سیاسی مصلحت کے تحت نہیں تھا؟ کیا زید کا کیا ہے؟ میں نے کہا جناب زید کا جو خروج تھا وہ سیاسی مصلحت کے ماتحت نہیں تھا. سیاسی مصلحت کے خلاف ہے بھائی. امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ تو اگر خروج کرے گا تو قتل ہوگا، تجھے قبر سے نکال کے آگ لگا دیں گے. وہی ہوا بیچارے زید کو مار دیا، پھر اس کو دفنا دیا، پھر اس کو قبر سے نکال دیا، پھر قبر سے نکال کے اس کو الٹا لٹکا دیا تھا. کوفے میں اس کو الٹا لٹکایا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ پھر اس کو جلا دیا تھا. معلوم ہے مجھے. ہاں، تو یہ سیاسی مصلحت ہے اس میں؟ کیا سیاسی مصلحت ہے اس میں؟ میرا صرف سوال یہ تھا کہ علامہ صاحب میں نے پڑھی ہیں شیعہ مصادر کے اندر بھی بہت سی ایسی روایت ہیں. عیون الاخبار میں نے یہ روایت پڑھی کہ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ نے فرمایا کہ الاخبار میں وہ ایک باب ہے، حسن کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو مرد صالح ہوگا اور وہ شہید ہوگا اور وہ رضا علیہ محمد کی وجہ سے قتل ہوگا. تو سر اگر ہم شیخ صدوق علیہ رحمہ کو یہ کہیں کہ اس نے بہرحال یہ روایات عرض کیا میں نے، متضاد روایات ہیں، اور جو روایت اس کی مذمت میں ہے، اس کی منع کے قیام کے منع میں، وہ روایت صحیح ہیں. اب آپ اس کو نہیں مانتے، میں کیا عرض کروں آپ کو؟ اب آپ جو کہتے ہیں نا، وہ جو چیزیں آپ کہتے ہیں روایت، وہ ضعیف روایت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. شیخ صدوق رحمہ اللہ بویہیہ کی دولت میں رہتے تھے اور بویہیہ کی حکومت تھی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تقیہ کے طور پہ وہ روایات اپنے کتاب میں شامل کی ہوں، اور وہ روایات ان کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو بقیہ روایات ہیں، مثلا کتاب کافی میں جو روایات ہیں، وہ تو سب اصول ائمہ علیہ السلام سے روایت کی گئی. یا کتاب ہے، مثلا یہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ. اب ایک شخص کو امام علیہ السلام منع کرتا ہے کہ تو انقلاب نہ کر، وہ پھر بھی انقلاب کر لیتا ہے، تو پھر اس کی یہ تو اس کی ممانعت ہے نا، یہ تو واضح ہے. اب اس کی نیت خیر تھا برا تھا وہ الگ بات ہے. انسان کی اگر نیت بھی خیر بھی ہو، اگر امام علیہ السلام منع کرتا ہے تو اس کو اطاعت کرنی چاہیے. اچھا علامہ صاحب، اس کے علاوہ میرا ایک آخری سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عقل کی کتنی مداخلت ہے شریعت میں؟ مطلب ہم عقل اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ بعض اوقات ہم نے روایت میں پڑھا ہے، کتاب عقل و جہل میں اصول کافی میں جیسے آیا ہے کہ عقل بھی حجیت رکھتی ہے. تو عقل اور قیاس کا کیسے استعمال ہوتا ہے شریعت میں؟ یہ کون سی عقل ہے جس کا ہمیں کہہ رہے ہیں ائمہ علیہ السلام کی حجت؟ عقل کی حجیت یہ ہے کہ آپ اگر کے سامنے اگر دو باتیں رکھی جائیں نا، آپ ان میں تمیز کر سکتے ہیں. بہت دفعہ، یعنی ہمیشہ نہیں، بہت دفعہ دو باتیں اگر رکھی جائیں، اس کے ساتھ دلیل ہو، اگر دلائل دیکھ لیں تو تمیز ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا باطل ہے، تفریق کر لیتے ہیں.
عقل کی صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کے سامنے رکھی جائے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، دونوں کے دلائل رکھے جائیں، انسان کو دلیل اگر دے کہ دلیل اگر صحیح ہو، انسان عقل سے کام لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لیکن عقل کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ احکام آپ کے لیے بتا دے کہ حکم شرعی کیا ہے۔ حکم شرعی اگر آ جائے، حکم شرعی اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سے آ جائے کہ بھئی یہ حکم ہے، پھر عقل یہ جان سکتا ہے کہ واقعی یہ حکم ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر حکم نہیں ہے، اپنی عقل ہی سے ہم بیٹھے بیٹھے بنا دینا حکم کہ یہ اس طرح کرنی چاہیے، اس طرح کرنی چاہیے، یہ عبادت اس طرح ہو، اپنے آپ سے بناتے جائیں، تو عقل اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، بلکہ عقل خود کہہ لیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر انسان واقعاً اپنی عقل کی طرف رجوع کرے، غسل جنابت کس طرح ہونی چاہیے، احادیث میں تو موجود ہے۔ اگر ہم احادیث کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم خود غسل جنابت بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غسل جنابت کیسے ہوگی؟ یا تیمم اپنے عقل سے بناتے ہیں کہ ہم نے تیمم کرنی ہے، پانی نہ ملے تو کیا کریں؟ تو عقل خود کہہ لیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، عقل خود شہادت دے دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر کوئی شخص پھر بھی وہ کچھ بنا لیتا ہے تو اس عقل تو کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں صحیح ہے۔ لذا عقل احکام نہیں بنا سکتا۔ عقل کے سامنے، عقل ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بات رکھی جائے اور اس کی دلیل دیا جائے تو عقل بتا دیتا ہے کہ یہ دلیل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ان کے فون کٹ گئی شاید۔ اوکے جناب، تھینک یو۔